الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے خیر و برکت کے لیے سب سے پہلے چند کلام چند شعر سن لیتے ہیں نعت پاک کے، اس کے بعد انشاءاللہ الکریم کچھ گفتگو ہوگی، پھر صلاۃ التسبیح کی نماز، پھر ذکر ہوگا، دعا ہوگی اور صلاۃ و سلام سحری، اور پھر نماز فجر کے بعد میں رخصتی۔ آئیے مل کر کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہو سکے تو مل کر کے میرے ساتھ ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ لطف دوبالا ہو جائے گا اور سرور آئے گا انشاءاللہ۔ ہوتا اگر زمین پر ہوتا اگر زمین پر ہوتا اگر زمین پر ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر ہوتا اگر زمین پر ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا پھر پاؤں امتی کہاں پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا ہوتا اگر زمین پر اور پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا جنت اسے ملے گی جو جنت اسے ملے گی جو جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا ہوتا اگر زمین پر اور کرتے ہیں یوں کرتے ہیں احترام جنازے
کا اس لیے کرتے ہیں احترام، جنازے کا اس لیے کرتے ہیں احترام، جنازے کا اس لیے وہ جا رہا ہے دیکھنے، وہ جا رہا ہے دیکھنے، وہ جا رہا ہے دیکھنے جلوہ رسول کا، وہ جا رہا ہے دیکھنے جلوہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں۔ اور دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جب تک علی نے دیکھنا، جب تک علی نے دیکھنا، دیکھنا جب تک علی نے دیکھنا چہرہ رسول کا، جب تک علی نے دیکھنا، جب تک علی نے دیکھنا چہرہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں۔ اور یہ شعر بھی کہ شیر خدا نہ بنتا تو بنتا بھی اور کیا، کہ شیر خدا نہ بنتا تو بنتا بھی اور کیا، شیر خدا نہ بنتا تو بنتا بھی اور کیا، بچپن سے ہی تو پالا، بچپن سے ہی تو پالا ہوا تھا رسول کا، بچپن سے ہی تو پالا ہوا تھا رسول کا، سوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں۔ اور نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے، نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے، احمد رضا کے لب پہ تھا، احمد رضا کے لب پہ تھا، احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا، احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ
رسول کا ہوتا اگر زمین پر. اور آخری بند کہ خواجہ پیا نے ایسا ڈنکا بجایا دین کا. خواجہ پیا نے ڈنکا بجایا ہے دین کا. خواجہ پیا نے ایسا ڈنکا بجایا ہے دین کا. لگوایا پنڈتوں سے بھی لگوایا پنڈتوں سے بھی نعرہ رسول کا. لگوایا پنڈتوں سے بھی نعرہ رسول کا. ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا. پھر پاؤ امتی کہاں رکھتا رسول کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملتا ہے. تو نیت کیجئے کہ نگاہیں نیچی کیے خوب توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا. ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا با ادب بیٹھوں گا. ضرورتاً لوگوں کے لیے سہولتیں مہیا کروں گا. اور صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. اور بیان کے بعد جو سنوں گا اس پر خود بھی عمل کروں گا اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا ایک اہم موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہمیں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے. رمضان المبارک کا یہ آخری ایام چل رہے ہیں. ان قریب رمضان المبارک ہم سے جدا ہونے والا ہے. مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جن کو اللہ پاک نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہزارہ نعمتوں سے نوازا ہے. اور ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت مال و دولت بھی ہے. اچھا، مال و دولت سے جو محبت کرتے ہیں، مال و دولت آ جانے کے بعد پھر غرور، گھمنڈ، تکبر میں پڑ جاتے ہیں، وہ ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں. اور اس کے کئی سارے واقعات اور قرآن پاک میں خود جو ہے اس کی مذمت فرمائی گئی. احادیث طیبہ میں بھی اس کی مذمت فرمائی گئی ہے. ایک بہت مشہور واقعہ قارون کا، کہ قارون بہت خوبصورت آدمی تھا. وہ بنی اسرائیل میں توریت کا بہت بڑا عالم، ملنسار، با اخلاق انسان تھا. لیکن بے شمار دولت آتے ہی ایک دم بدل گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن اور مغرور ہو گیا. جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا
تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا. عہد کیا اس نے کہ میرا جو مال ہے اس مال میں سے 1000واں حصہ میں زکوٰۃ نکالوں گا. مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو بہت بڑی رقم بنی. یہ دیکھ کر اس پر ایک دم کنجوسی اور لالچ سوار ہو گیا، اور نہ صرف خود اس نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا بلکہ بنی اسرائیل کو بھی بہکانے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے اس بہانے تمہارا مال لینا چاہتے ہیں لوگوں سے یوں کہنے لگا. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے یہ گندی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت مال دیا اس نے اور دولت دی، اور مال و دولت دے کر کے کہا کہ تم فلاں جگہ جا کر کے لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، ایسا کیا ہے. لہذا وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے. عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے تھے قارون نے آپ کو ٹوکا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ. وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت، اس خدا کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا، عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کروا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ بتا واقعہ کیا ہے، سچ سچ بتا معاملہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا تھا. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور یہ دعا مانگی، یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما. پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے. لہذا 2 افراد کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین تو اس کو پکڑ لے، یعنی قارون کو پکڑ لے. تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا، گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا. پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھس گیا. یہ دیکھ کر قارون روتے اور التجائیں کرتے ہوئے قرابت داری اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا. اور 2 آدمی جو قارون کے ساتھ تھے وہ لوگوں سے کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کا مال ہڑپنا چاہتے ہیں، ان کے گھر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو قارون کو دھسا دیا زمین میں. اللہ اکبر. تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا مانگی قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے. قارون کا مکان اور سونے کا تھا، اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں غرق ہو گیا، سب کا سب دھس گیا زمین میں. اور مسلمانوں، اس موقع پر کسی اہل دل نے کہا تھا جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے
کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیاوی خوشحالی، مال و دولت اور سہولیات کی کثرت اللہ کی رضا ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کی بارگاہ میں قارون کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا، بہت بڑا مقام ہوتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مال و دولت کی حرص میں مبتلا ہو کر انسان اپنی آخرت تباہ و برباد کر لیتا ہے اور رب عز و جل کی ناراضی مول لے لیتا ہے، بالآخر عذاب الہی کے سبب دنیا میں لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، مال و دولت اللہ کی ایک نعمت ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ مال و دولت اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن اس نعمت کا صحیح استعمال اللہ کی رضا والے کاموں میں خرچ کرنا اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حقیقی دولت جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ حقیقی دولت تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، خوف خدا ہے اور عشق مصطفیٰ ہے کہ اس کی بھیک ہمیں مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ دولت و حکومت کا ہونا فضیلت کا باعث نہیں۔ اگر دولت و حکومت کا ہونا یہ فضیلت کا باعث ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا باعث ہوتا، تو فرعون بڑا مقبول ہوتا، نمرود بہت بڑا مقبول بارگاہ ہوتا، قارون بھی دولت و حکومت والے تھے، یہ بھی بہت بڑی فضیلت والے ہوتے، مگر ان کے مال نے انہیں ابدی لعنت کا مستحق بنا دیا۔ آج تک دنیا ان پر لعنت کرتی ہے، صبح قیامت تک دنیا ان پر لعنت کرتی رہے گی۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تقوی و پرہیزگاری مل جائے ہمیں، اور اگر دولت ملے تو ایسی جو حضرت عثمان غنی اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ کے پاس تھی، ویسی ہمیں دولت ملے، اور وہ حضرات اس مال کے حقوق ادا کرتے، زکوٰۃ دیتے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اسلام کے نام پر خوب صدقات و خیرات کرتے تھے۔ اللہ ہمیں مال کی محبت کے سبب اس کے وبال سے بچائے اور ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے مال کی، کیونکہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، جبکہ کنجوسی، تنگ دلی سے کام لیتے ہوئے اسے جمع رکھنا، اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرنا آخرت میں پکڑ اور عذاب الہی کا سبب ہے۔ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ فرماتا ہے اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عن قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا ٹوق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم
أنتم تكنزون. فرمایا اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹیں. یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا. او مسلمانوں، جو لوگ اپنا مال جمع رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو وہ کل بروز قیامت کس قدر ذلت و خواری اور دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے. یاد رکھیے، جس طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنا انسان کی اپنی ذات کے لیے مفید نہیں ہے، اسی طرح کنجوسی سے اسی طرح زکوٰۃ دینا یہ اس کی ذات کے لیے بہت بہتر ہے. جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، دل کھول کر صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو اس کے باوجود ان کے مال میں حیرت انگیز طور پر دن دگنی اور رات چوگنی ترقی و برکت ہوتی چلی جاتی ہے. جبکہ کنجوسی کا حال یہ ہوتا ہے کہ کثیر مال و دولت کے باوجود حرص و لالچ کے سبب اسے اپنا مال کم لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ صدقات واجبہ و نافلہ کی ادائیگی کرنے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے اور مخلوق خدا کی مدد کرنے سے زندگی بھر کتراتا رہتا ہے، اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے کہ کہیں میرے مال میں کمی واقع نہ ہو جائے. بالآخر ایک دن موت کا فرشتہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس کی موت کے بعد اس کا سارا مال اس کے ورثہ کے پاس چلا جاتا ہے. اور مسلمانوں، حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے بہت زیادہ مال و متاع جمع کیا تھا اور اس کی اولاد بھی کافی تھی، طرح طرح کی نعمتیں اسے میسر تھیں. کثیر مال ہونے کے باوجود وہ انتہائی کنجوس تھا، اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہیں کرتا تھا، کچھ بھی خرچ نہیں کرتا تھا. ہر وقت اسی کوشش میں رہتا کہ کسی طرح میری دولت میں اضافہ ہو جائے. جب وہ بہت زیادہ مال جمع کر چکا تو اپنے آپ سے کہنے لگا اب تو میں خوب عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گا. وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب عیش و عشرت سے رہنے لگا. بہت سے خدام یعنی نوکر چاکر ہر وقت ہاتھ باندھے اس کے حکم کے منتظر رہتے. الغرض وہ ان دنیاوی آسائشوں میں ایسا مگن ہوا کہ اپنی موت کو بھی بالکل بھول گیا، غافل ہو گیا، غفلت کا پردہ اس پر پڑ گیا. اب ہوا یوں کہ ایک دن ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام ایک فقیر کی شکل میں اس کے گھر آئے. روح قبض کرنے والے فرشتے ملک الموت علیہ السلام اس امیر کے دروازے پر غریب کے بھیس میں آئے. دروازہ کھٹکھٹایا، غلام فوراً دروازے کی طرف دوڑے. جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کو پایا. اس سے پوچھا تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اسی سے کام ہے، مجھے اسی سے کچھ کہنا ہے، اسی سے مجھے کام ہے. خادموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا وہ تو تیرے جیسے کسی فقیر کی مدد کے لیے باہر گئے ہیں، جیسا تو فقیر ہے ویسے ہی کوئی اور فقیر ہوگا، جان پہچان والا ہوگا، اس کی مدد کے لیے گئے ہوئے ہیں. حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے کچھ دیر بعد دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا. غلام باہر آئے تو ان سے کہا جاؤ اپنے آقا سے کہو میں ملک الموت علیہ السلام ہوں. جب اس مالدار شخص نے یہ بات سنی تو بہت خوف زدہ ہوا، خبر آ گیا. اپنے غلاموں سے کہا جاؤ اور ان سے بہت نرمی سے گفتگو کرو. خدام باہر آئے، حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام سے کہنے لگے آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیں، معاف کر دیں انہیں.
معاف کر دیں انہیں، ان کی جگہ ہم میں سے کسی کی روح قبض کر لیں۔ اللہ عز و جل آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ یہ دعائیں دینے لگے۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں، یہ قانون فطرت کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور اس مالدار شخص سے کہا تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے، جو کہنا ہے کہہ لے، موقع ہے تجھے بھی، میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ مجھے حکم ہوا ہے، تیرا وقت مکمل ہو چکا، سانسیں تیری اب مکمل ہو چکی، اب میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، جو کہنا ہے کہہ لے، جو وصیت کرنا ہے کر لے۔ یہ سن کر سب گھر والے چیخ اٹھے، رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق اور تابوت کھول دو اور میری تمام دولت میرے سامنے لے آؤ۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی، سارا خزانہ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا۔ بہت مال و دولت تھا اس کے پاس میں، بڑی مال و دولت کا وہ بے تاج بادشاہ تھا۔ سارا مال و دولت اس کے ایک حکم پر اس کے پیروں میں ڈھیر کر دیا گیا۔ وہ شخص سونے چاندی کے ڈھیر کے پاس آیا، کہنے لگا اے ذلیل بدبخت، تجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی مجھے پروردگار کے ذکر سے غافل رکھا تھا، تو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری سے روکے رکھا تھا۔ یہ سن کر وہ مال اس سے کہنے لگا تو مجھے ملامت کر رہا ہے، تو مجھے ملامت کر رہا ہے، حالانکہ دنیا داروں کی نظر میں تو حقیر تھا، میں نے تجھے عزت دار بنایا، میری ہی وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں کے دربار تک ہوئی، ورنہ غریب و نیک لوگ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ اب یہ تیری بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا، اگر تو مجھے اللہ کے کاموں میں خرچ کرتا تو یہ ذلت و رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی۔ کیا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو مجھے نیک کاموں میں خرچ نہ کرنا؟ کیا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کرنا؟ آج کے دن میں نہیں بلکہ تو زیادہ ملامت و لعنت کا حقدار ہے۔ اور مسلمانوں، یقیناً یہ زندگی جہاں ایک بہترین نعمت ہے، وہیں اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے نیکیاں کمانے، آخرت بنانے کی زبردست مہلت بھی ہے۔ لہذا جتنی سانسیں باقی ہیں ان کو غنیمت جانتے ہوئے، جس کے ذمے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے مگر مال و دولت سے بے جا محبت یا محض سستی یا دین سے دوری کی بنا پر لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ابھی تک ادا نہیں کی، تو اولاً تو اس پر توبہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچے دل سے کیجئے، پھر علماء اہل سنت سے رجوع کر کے اس کا حساب لگائیے اور پوری کی پوری زکوٰۃ صحیح معنوں میں ادا کیجئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نازک و ناتواں یعنی کمزور جسموں میں آخرت کا دردناک عذاب سہنے کی ہرگز طاقت نہیں، ہم وہ آخرت کا عذاب نہیں سہ سکتے۔ اچھا، زکوٰۃ کہتے کسے ہیں؟ زکوٰۃ شریعت کی جانب سے مقرر کردہ اس مال کو کہتے ہیں جس سے اپنا نفع ہر طرح سے ختم کرنے کے بعد رضائے الہی کے لیے کسی ایسے مسلمان فقیر کی ملکیت میں دے دیا جائے، یعنی مالک بنا دیا جائے اس مال کا کسی کو جو نہ تو خود ہاشمی ہو